جی خواتین و حضرات، ابھی آپ کے سامنے ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا اور امید ہے کہ آپ کو یہ ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے ہدایت کی بات، اور ہدایت کی بات پیش کرتے ہیں علی بھائی، اور آج دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سے اقوال ہیں ہدایت کی بات کے لیے۔ تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہدایت کی بات میں اقوال معصومین میں سے کچھ اقوال جو ہے وہ ہر دفعہ آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو شروع کریں گے آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بچے کو مدرسے لے جاتے ہیں اور استاد اسے بسم اللہ پڑھاتا ہے تو خدا اس کے والدین کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو دین تعلیم کرنے کی اہمیت، اس کو اسلام سکھانے کی اہمیت، اس کو علم سکھانے کی اہمیت شروع تو بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پوری زندگی صرف دین ہی کو فوکس کرے گا، دین کے ساتھ دنیاوی اور عصری علوم کی طرف بھی اسلام نے جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر احادیث بھی ہیں کہ جو ہے وہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ تو علم کے اندر اس کے بہت وسیع جو ہے وہ اس کے اندر ٹاپک ہے۔ اس کے اندر عصری علوم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ عصری علوم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عصری علوم جو ہیں وہ انسان کی شخصیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ جیسے ہی وہ اللہ کا نام لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خدا کیا رحم کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ ایک اور قول جو کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خیر کا لباس زیب تن کرنے والا شر کے لباس کو اتار پھینکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خیر کا لباس کیا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو خیر سے مراد محمد و آل محمد ہیں۔ جب کوئی انسان ان کی ولایت پر، ان کے رتبے کو، ان کے مرتبے کو سمجھتا ہے، اس کے اوپر ایمان لاتا ہے باقاعدہ، اور ان کی تعلیمات پر، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے لے کے چلتا ہے، اور ان کے بتائے ہوئے اصول کو اور ان کی ہوئی تفسیر کو، کیونکہ یہ بولتا ہوا قرآن ہے، یہ قرآن ناطق ہے، یہ بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کی کتاب میں کیا ہے۔ جب وہ ان کی بتائی ہوئی جو لائن ہے اس کو اختیار کرتا ہے اور اس کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا آئین بناتا ہے، تو یقیناً کہ وہ شر کے لباس کو اتار پھینکتا ہے۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین سے شیئر کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ بری عادت پر غلبہ پا لینا افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ ناظرین، جب آپ دیکھیں کہ آپ کسی گناہ کو چھوڑنے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے اندر کتنی جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہے۔ ہم جب کسی بھی گناہ، یوں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا جو ہم، کیونکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ گناہوں سے آلودہ ہیں، مگر جب بھی ہم کسی ایک گناہ کو فوکس کرتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں سے ترک کر دیں، کھرچ کے پھینک دیں، نکال دیں اس کو، اور آئندہ اس کے اوپر عمل نہ کریں، تو جب ہم اس کو چھوڑنے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری جسم میں، ہماری جو ہے وہ روح کے اندر کتنی راسخ ہو چکی ہے، اور اس کو چھوڑنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو بری عادت پہ غلبہ پا لینا، اس کو ترک کر دینا، یہی افضل ترین عبادت ہے۔ ایک اور قول امام موسی کاظم علیہ السلام کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، ایک لائن کا جو ہے وہ قول ہے، مگر اس کے اندر کتنی حکمتیں جو ہے وہ پوشیدہ ہیں۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ دنیا سے محبت کرنا، اب دیکھ اس کی لالچ کرنا، اس کی چمک دھمک میں آ جانا، اور اس کے بدلے میں خدا کو، اپنے رحمان کو جو صبح ہی صبح تمہیں رزق سے نوازتا ہے، تمہاری سانسوں کو استحکام دیے ہوئے، اس کو بھول جانا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ پھر وہ موت سے ہی جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ جو دنیا کے اندر غرق ہو تو اس کو جو ہے وہ صرف موت ہی جو ہے وہ اسی سے ٹھوکر کھاتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں جاگتا۔ کہ خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی برکتوں سے جو ہے وہ اس کی برکتوں سے بھی استفادہ حاصل کریں، مگر ہمارے ہاتھ سے دین اور دامن محمد و آل محمد ہرگز نہ چھوٹے۔ ایک اور قول امام موسی کاظم علیہ السلام کا یہ شیئر کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں جس کا دل تنہائی اور خلوت میں خوف خدا نہ رکھے وہ ہمارے شیعوں میں شامل نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اوصاف بیان کرتے ہیں اپنے شیعوں کے، تو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص، ایک بار اور اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، جس کا دل تنہائی اور خلوت میں خوف خدا نہ رکھے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ خالی پھر اسی کے ساتھ ایک مولا حسین کا فرمان یاد آ رہا ہے، میرا شیعہ وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، میرا شیعہ وہ جس کی تنہائی پاک ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کو اسی طرح سے انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہیے۔ اور آخری
جو چیز آپ کی شیئر کروں گا. مولا امیر مومنین فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں, وزیر اور وارث ہوں, میں چنا ہوا ہوں اور ان کا ساتھی ہوں, میں رسول خدا کا چچا زاد ہوں, میں ان کی بیٹی کا شوہر ہوں اور ان کے بچوں کا باپ ہوں, میں اوصیاء کا سردار ہوں, سید الانبیاء کا وصی ہوں, میں خدا کی عظیم حجت ہوں, اس کی بڑی نشانی اور اعلیٰ مثال, اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا دروازہ ہوں, میں مضبوط واسطہ اور تقوی کا کلمہ ہوں, اور اہل دنیا پر خداوند تعالیٰ کی کا امین ہوں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایسے اوصاف, ایسے مرتبے, ایسے رتبے دنیا میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئے جو خدا نے اس خاندان کے اندر رکھے. سلام ہو امیر المومنین کی ذات پر, سلام ہو آپ کے پورے گھرانے پر. آپ کے اقوال آپ اس کے اندر حکمتوں سے لبریز ہوا کرتے ہیں. خدا سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان اقوال پر اور ہمیں بھی جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں, آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی اس پہ عمل پیرا ہوں, تاکہ معاشرے کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ ہو سکے اور ہم امام زمان علیہ السلام تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا اور چلوں گا سسٹر سحر کی طرف. بہت شکریہ علی بھائی, آپ جو یہ جو اقوال کے موتی چن کر ہمارے لیے لاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی یہ جو کاوش ہے وہ جو ہے وہ پوری ہو, اور ہم سب کی زندگیوں میں ان اقوال کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیلیاں پیدا ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج منڈے کا دن ہے, پیر کا روز ہے, اور آج ہمارے پاس سیگمنٹ ہوتا ہے بیوٹی ٹپس. اور بیوٹی ٹپس میں آپ کو آج میں بتاؤں گی بالوں کی نگہداشت کے بارے میں کچھ, اور بالوں کی نگہداشت جو ہے اس میں آپ کو جو ہے اس کی کس طرح سے آپ بالوں کو اپنے بالوں کو خیال رکھ سکتے ہیں, کس طرح سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس کی چمک میں, اور اس کے جو بال گرنے کا مسئلہ بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل سب کو پیش آ رہا ہے, مرد ہوں یا خواتین, سب لوگ جو ہیں وہ بالوں کے گرنے سے پریشان رہتے ہیں. اس کے شاید ایک وجہ جو ہے وہ ہماری غذاؤں میں بہت بڑی تبدیلیاں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا روزمرہ کا جو ہمارا روٹین ہوتی ہے, جو اسٹریسفل دن گزرتا ہے, اس کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے وہ بالوں کی مختلف قسم کی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. مردوں کے تو ظاہر ہے بال جو ہے ان کو اتنا وہ اس کا ایشو نہیں ہوتا, لیکن جو عورتوں کو بالوں کی اپنی خوبصورتی کا جو ہے وہ بہت فکر رہتی ہے, اور ایک اہم حصہ ہوتے ہیں ان کی, ایک خوبصورتی کی ایک علامت ہوتی ہیں بال جو ہوتے ہیں, عورت کی خوبصورتی کا ایک اہم ترین حصہ ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کو جو ہے وہ اس میں مقناطیسیت بھی پیدا کرتے ہیں. جسمانی صحت اور حسن کی طرح بالوں کی حفاظت اور نگہداشت بھی بہت ضروری ہے. بالوں کو خوبصورت اور پرکشش بنانا چاہیے, اور یقیناً اس کا یہ بھی انسانی صحت کا حصہ ہے, اور اس کا بھی خیال اسی طرح رکھنا چاہیے جس طرح ہم اپنے باقی جو ہے سسٹم جو ہیں جسم کے ان کا خیال رکھتے ہیں. بالوں کی طرف سے اس طرح ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی لاپرواہی برتی جائے تو بال جھاڑیوں کی طرح بدنما ہوتے جاتے ہیں. یہی نہیں بلکہ بال جو ہیں وہ جلدی عمر سے پہلے بھی سفید ہونے لگتے ہیں. سب سے مین جو ایک بات ہے, جو کچھ بھی آپ بیرونی طور پر استعمال کر لیں, کوئی بھی ماسک استعمال کر لیں, کوئی بھی آپ کلر استعمال کر لیں, کچھ بھی استعمال کر لیں, وہ بالوں پہ وہ تب تک اثر انداز نہیں ہوگا, تب تک اس میں اچھی تبدیلی نہیں لے کر آئے گا, جب تک کہ آپ کی اپنی خوراک جو ہے, اندرونی صحت جو ہے وہ آپ کی بہترین نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو یہ کہتے ہیں آپ بالوں کی بھی نگہداشت کے لیے اپنی صحت میں غذاؤں میں خاص طور پر جو ہے وہ پروٹین اور وٹامنس اور آئرن شامل کرنے پر خاص توجہ دیں, تاکہ بالوں کی کشش جو ہے وہ مان نہ پڑے. ان کی چمک اور ان کی جو صحت کا جو صحیح راز ہے وہ آپ کی اندرونی جو آپ غذا کھاتے ہیں اس سے جو ہے خاص طور پر اس پہ فرق پڑتا ہے. ٹھنڈا پانی جو ہے کوشش کریں کہ چونکہ اس ملک میں تو ظاہر ہے ٹھنڈے پانی سے گرمیوں میں نہانا بھی پاسبل نہیں ہوتا, لیکن کوشش کریں کہ جب آپ بالوں کو دھونے لگیں تو کم سے کم گرم پانی استعمال کریں, اس کو نیم گرم رہنے دیں, لیکن بہت جو تیز گرم پانی ہے اس سے اپنے بالوں کو مت دھوئیں. ٹھنڈا پانی جو ہے واقعی بالوں کے لیے آب حیات ہے, اور اس پہ بالوں کو اگر آپ مساج کرتے رہیں دھونے سے پہلے, اگر آپ اپنے بالوں پہ زیتون کے تیل کا یا بادام کے تیل کا جو ہے وہ مساج کر لیں تو آپ کی جو سکن ہے وہ بھی یقیناً بالوں کی اسکالپ جو ہے وہ اس کے سارے جو خلیے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور اس طرح بالوں کی نگہداشت میں جو ہے آپ کو آسانی سے مدد ملتی ہے کہ آپ ان کا خیال رکھ سکیں. ہم فی الحال بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد ہم اپنے سیگمنٹ کو جاری رکھیں گے. میں آپ کو مزید بتاؤں گی بالوں کی نگہداشت کے بارے میں, لیکن اس وقت ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی.